اچھا، پاکستان چینی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ پاک فوج نے حالیہ مارکہ حق میں نہایت مہارت سے چینی ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس نے پاکستان کو چینی ہتھیاروں کے گارنٹیر کی شناخت بھی دی ہے۔ چین پاکستان کے اس کردار کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، چین کے ساتھ ہماری دوستی بہت پرانی ہے۔ یہ جب 1965 کی جنگ کے بعد ہمارے اسپیئر پارٹس اور اسلحہ کی سپلائی امریکہ نے بند کر دی تھی، حالانکہ ہم ان کے نیٹو پارٹنر بھی تھے اور سب کچھ سینٹو کے پارٹنر بھی تھے، اور اس کولیبریشن کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے اسپیئر پارٹس پر پابندی لگ گئی۔ پھر 71 کی جنگ میں بھی یہی ہوا کہ ہمارے پاس پابندی لگا دی گئی پاکستان، اور ایئر فورس پر خاص طور پہ زیادہ ہٹ اس لیے ہوا تھا کہ ہم F-86 جہاز میں اڑا رہے تھے۔ F-86 کے علاوہ ہمارے پاس F-104 تھے جو امریکن ریجن کے، اور تو بامبر B-57 بھی امریکن ریجن کے تھے۔ تو سارے بڑا فلیٹ جو ہمارا تھا، انکلوڈنگ ایون ٹرانسپورٹ C-130 بھی، وہ امریکن ریجن کے تھے۔ تو یہ بدقسمتی تھی پاکستان کی کہ اس وقت ہمیں ٹرسٹ نہیں کیا گیا اور چائنا کی طرف ہمیں دیکھنا پڑا 1966 میں۔ تب پہلی دفعہ F-6 جہاز آئے، اور اس کے بعد سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چائنا کے ساتھ ہماری کولیبریشن رہی ہے، بہت زیادہ ماڈرنائزیشن ہم نے F-6 جہاز کی بھی کی۔ پھر بعد میں آنے والے وقتوں میں 1995 میں آپ نے دیکھا ہے وہ کولیبریشن کنٹینیو رہی۔ پھر A-5 جہاز آئے، پھر 95 میں ہم نے JF-17 تھنڈر بنانے کا سوچا، اس میں بھی چائنا نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا، اور آج الحمدللہ وہی کولیبریشن ہے جس کی وجہ سے آج 200 کے قریب JF-17 تھنڈر اور J-10C اس ملک کی فضاؤں میں اڑ بھی رہے ہیں اور ملک کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ خالد صاحب، SCO سمٹ اور بیجنگ فوجی پریڈ کے دوران پاکستان کو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے۔ وزیر اعظم مسلسل مین فریم میں رہے ہیں۔ آرمی چیف نے بھی صدر شی کی خصوصی دعوت پر تقریب میں شرکت کی۔ اس تمام پس منظر میں چینی ورلڈ آرڈر میں پاکستان کا مقام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو اس ملک کے لوگوں نے ارن کیا ہے۔ اس قوم نے جو ریزالو دکھایا ہے ہندوستان کو، اور مسلح افواج نے، اور خاص طور پر پاک فضائیہ نے جو آپ نے دیکھا ہے، یہ ہم نے اپنی پوزیشن ارن کی ہوئی ہے۔ جو ہماری کھوئی ہوئی پوزیشن تھی، ہندوستان سمجھتا تھا کہ ہم ریلیونٹ نہیں رہے دنیا میں، اور اس نے ہم پہ حملہ کر کے شاید یہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم irrelevant ہو جائے دنیا سے، ہمیں دنیا یہ نہ محسوس کرے کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے یا اس کے خطے میں کچھ اہمیت بھی ہے۔ تو ہم نے جب ہندوستان کو سخت جواب دیا، ویسٹ اور یورپ اور سارے ملک کے اینالسٹ دنیا کے اب پریشان اور سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے انکنونشنل اسٹریٹجی کے ذریعے، دیٹ مینس کنونشنل جنگیں ہوتی تھی، ایئر پاور ایک انکنونشنل ڈومین میں لے گئے، اور انکنونشنل میں نیوکلیر کو نہیں کہہ رہا، یہ انکنونشنل تھا جو پہلے خطے میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ چین نے بھی دیکھا کہ یہ پاکستان نے انہی کے فائٹر جہاز کو اس زبردست طریقے سے امپلائی کیا ہے کہ خود حیران ہے چائنیز کہ ہم نے یہ جہاز اس طریقے سے امپلائی کرنا، اور اتنا افیکٹو کہ رافیل جیسے جہاز کو جو آلموسٹ 130-40 ملین کا جہاز ہے، اس کو تباہ کرنا، اور 9 بلین کا یہ پروجیکٹ تھا، اس کو آپ نوٹ کریں کہ بالکل جس کو کہتے ہیں انفیکٹو ثابت کر دیا۔ تو یہ ہم نے ارن کی ہے، اور یہ جو جنگ بھی بند کروائی تھی، وہ اکثر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، جنگ ہم نے بند کرائی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری پوزیشن ڈیفینسو ہوتی یا ہندوستان ہمیں مار رہا ہوتا، تو ہمیں کسی نے چھڑانے نہیں آنا تھا اور جنگ بند نہیں کرانی تھی۔ تو یہ ہماری اپنی پرفارمنس ہے، لوگوں کی ہے، مسلح افواج کی ہے، اور خاص طور پر جیسے میں نے کہا بات۔ اچھا سر، چین نے پہلی بار اپنی فوجی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کیا ہے، اور ایک ہی وقت میں چینی ورلڈ آرڈر کا اعلان اور چینی فوجی طاقت کا اظہار بھی کیا۔ کیا یہ امریکہ اور مغرب کو پیغام ہے کہ چین دنیا میں اپنے سیاسی اور فوجی کردار کی ادائیگی کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، دنیا میں پاور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پاور ہو۔ پاکستان نے بھی اپنی پاور دکھائی تھی، اور یہ دنیا کو بتایا تھا کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ چائنا نے بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اکنامکلی بڑی ترقی کی ہے، ملٹری گراؤنڈ میں بھی بڑی ترقی کی ہے، لیکن امریکہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد وہ سول سپر پاور ہے، اور جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ either you are with us or against us، یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں۔ تو ہر ملک کو وہ اسی طرح ٹریٹ کر رہا ہے، لیکن اب ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ پہلے 2 سپر پاورز ہوتی تھی، سوویت یونین اور امریکہ، ابھی ملٹی سپر پاورز یا ملٹی پولرائزیشن ہو رہی ہے، ملٹی ڈومینز میں لوگ ملک ترقی کر رہے ہیں، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، ویسٹ میں بھی فرانس بھی ہے، اور بڑے ملک ترقی کر رہے ہیں۔ تو اب امریکہ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دنیا اب ایڈوانس ہو گئی ہے، اب آپ کی وہ جو ہیجمونک ایک پوسچرنگ تھی جو پہلے اس طرح نہیں تھی، جو اب کھل کر سامنے آئی ہے، وہ اس طرح اب نہیں چل سکتی۔ دنیا میں بہت پاورز ہیں، آپ نے چائنا دیکھا، اس نے کس کس ڈائمینشن سے اس میں اسلحے دکھائے ہیں، انہوں نے سب سرفیس یعنی پانی کے اندر سے ویپن دکھائے ہیں، انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دکھایا ہے، انہوں نے روبوٹکس اتنی مشینز اور ویپن دکھائے ہیں جس کے اندر انہوں نے انسان کا استعمال کم سے کم کر دیا ہے، اور مشین کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر کا استعمال بڑھا دیا، جو کہ میرا خیال ہے امریکہ کے لیے بھی بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ اور امریکن صدر نے آج کہا ہے
کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے کیا تھا اور یہ بہت امپریسو پریڈ تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنگ ستمبر اور مارکہ حق کے پس منظر اور پیش منظر میں آپ کیا مماثلت دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ مماثلت وہی ہے جو اس وقت تھی جب سے پاکستان بنا، ایک ہمارا جذبہ، ہمارے سروائیول کے انسٹنکٹ کہ ہم نے اس دنیا میں اپنا نام اور آزادی حاصل کی ہے تو اس کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 1959 میں 10 اپریل کو بھی واقع ہوا تھا، پاکستان کو بنے صرف 12 سال ہوئے تھے، اور اس وقت بھی ہندوستان کا ایک جاسوس طیارہ جیلوں کے پاس داخل ہوا تھا کیمبرا، اور 50,000 فٹ کی بلندی پر، اور وہ عید کا دن تھا۔ انہوں نے ہماری شاید الرٹنس چیک کی تھی، پاک فضائیہ اس وقت بھی الرٹ تھی، اور ہمارے فلائی لیفٹیننٹ یونس گئے تھے یہاں سے، انہوں نے جہاز کو پنڈی کے قریب جب وہ ٹرن کیا، کیونکہ جو اس جہاز کو اڑا رہے تھے F-36 وہ 50,000 فٹ تک نہیں جا سکتا تھا، اتنی ہائٹ تک۔ تو جب یہ انڈین جہاز نے پنڈی میں ٹرن لیتے ہوئے ڈسینڈ کیا، ہائٹ کم کی، تو انہوں نے شوٹ کر دیا اس جہاز کو، اس کے پائلٹ اور نیویگیٹر دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تاریخ پاکستان بننے کے 12 سال بعد سے ہی شروع ہے۔ پھر 1965 میں آپ نے دیکھا وہی جذبہ تھا پاکستان کی ظاہر مسلح افواج، خاص طور پاک فضائیہ کا آپ نے جذبہ دیکھا ہے، اور جذبے کے علاوہ کوالٹی آف ٹریننگ پاک فضائیہ کا بہت بڑا ایک الحمدللہ ایسٹ رہا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنالوجیکل ہم جو ایڈوانٹیج لیتے ہیں دشمن کے اوپر، بہت بڑی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ یہی 3 چیزیں آج بھی کار فرما تھی۔ مئی کے مہینے میں بھی ایک جذبہ تھا شہادت کا، ملک کے لیے دفاع کرنے کا، دوسرا ٹریننگ کی کوالٹی، اور تیسرا جیسے میں نے کہا ٹیکنالوجی میں ہمارا ایج ہندوستان سے ہونا، اور وہ کنٹینیو ہے الحمدللہ۔ اچھا سر، مارکہ حق میں پاکستانی افواج کے 100% ایکیوریسی کے ساتھ میزائل حملوں پر دنیا نے پاکستان کو جنگی مہارت کا استاد مان لیا ہے۔ کیا اس کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستانی فوج حالت جنگ میں ہے اور مسلسل سیکھنے کا عمل بھی جاری ہے؟ دیکھیں، یہ ٹریننگ ہوتی ہے جو آپ پیس ٹائم میں کرتے ہیں، جو نیئر ریئل لائک وار لائک سینیریو بلڈ کرتے ہیں، اپنی ٹریننگ کرتے ہیں۔ جتنی آپ نیئر ریئلسٹک انوائرمنٹ میں ٹریننگ کریں گے، جتنا زیادہ اسکل ڈیولپ کریں گے، چاہے وہ پائلٹ ہو، آپ کے لینڈ ٹروپس ہوں یا بحریہ میں لوگ ہوں، جتنی زیادہ امن کے زمانے میں آپ پریکٹس کریں گے، اور جیسے میں نے کہا وار لائک سینیریو ڈیولپ کریں گے، اتنا زیادہ پرفیکشن آپ کی مہارت حاصل ہوگی۔ اور سب سے زیادہ جیسے میں نے کہا کہ انٹیگریٹ کریں، پاک فضائیہ نے خاص طور پر آپ نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ ڈومین، ملٹی ڈومین میں جس کو ہم کہتے تھے جنگ لڑی ہے، جس کے اندر زمینی جو ہماری فورسز تھیں، ڈیفنس ویپنز تھے وہ انٹیگریٹڈ تھے، ریڈار زمین سے انٹیگریٹڈ تھے، ہوا میں جہاز جو تھے وہ ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے تھے، سیٹلائٹ سے ہمیں انپٹ مل رہی تھی، سائبر کمانڈ ایکشن میں تھی، اور ایئر بورن ارلی وارننگ اور جیمرز وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے ہوا میں۔ تو یہ سارا جب ایک ٹیم ورک کام کرتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ ایسے وقت پہ پریکٹس کرتے ہیں جب جنگ کا زمانہ نہیں ہوتا۔ آپ ہندوستان سے کمپیئر کریں، ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کیا کہا تھا 7 تاریخ کو جب ان کے 7 جہاز مارے گئے تھے، کہ ہمارے ٹیکٹکس میں فالٹ تھا، تو ہم نے گراؤنڈ کر دی ایئر فورس اور امپروو کیے ٹیکٹکس۔ تو امپروو جنگ میں جس کی 1000 فائٹر جہاز ہوں اور 90 بلین بجٹ ہو اس کا، وہ ٹیکٹکس امپروو نہیں کرنے چاہیے ان کو۔ اور پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، یعنی اوفینس لانچ کر رہے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ جنگ شروع کر کے اپنے ٹیکٹکس امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور ایئر فورس گراؤنڈ کر دی انہوں نے۔ اور ایئر فورس گراؤنڈ صرف 10 تاریخ تک نہیں کی، انہوں نے 18 تاریخ تک کوئی فلائنگ نہیں کی ان کی ایئر فورس نے، آلموسٹ 11-12 دن تک ان کی ایئر فورس گراؤنڈڈ تھی۔ تو یہ ایک پرائڈ کی بھی بات ہے، اور یہ پاک فضائیہ کی ٹریننگ اور اپنے انحصار شو کرتی ہے، اپنے پائلٹس، انجینئر، ٹیکنیشین، ایئر مین، ہر اس بندے پر جو کنٹریبیوٹ کر رہا تھا اس جنگ۔